بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کے لیے دعائے خیر، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، رزق میں برکت فرمائے۔ ماشاءاللہ آج شب رات ہے، شب رات کی رات ہے، شعبان کی 15 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے طفیل ہمیں یہ تحفہ دیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کے علاوہ 3 راتوں میں عبادت کرنے کی بھی توفیق دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے بے پناہ دعائیں مانگیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے اس کی عظمت کے لحاظ سے دعائیں مانگیں۔ اور جب ہم ذہن میں یہ رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے کہ یا اللہ تیری عظمت کتنی بڑی ہے، تو بہت بڑی عظمت شان والا رب ہے میرے اللہ، ہماری دعائیں قبول کر، تو تب اللہ ہمارے جو پچھلیاں کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں ہیں وہ اپنے حبیب کے طفیل معاف کرے گا اور ہماری دعائیں بھی ضرور قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں 3 راتیں عنایت کی ہیں، شب معراج ہے، شب برات ہے اور لیلۃ القدر کی رات ہے۔ یہ 3 راتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دینے کی کوشش کرتا ہے کہ اے بندے آجا، میں تیری آواز سننے کے لیے بیٹھا ہوں، میں تیری پریشانیاں سننے کے لیے بیٹھا ہوں، میں تیرے انتظار میں ہوں کہ کب میرا بندہ، نیک بندہ، گناہ گار بندہ، کمیوں کوتاہیوں کا مارا ہوا بندہ، لیکن میرے پیارے حبیب کا بندہ، میرے پیارے حبیب کا امتی مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کافی موقع دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ ہر رات ہی جب تہجد کی نماز کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو پھر ہر رات ہی اللہ کے حکم سے بہترین رات ہے، لیکن یہ 3 راتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کی ہیں۔ آج شب برات ہے تو اس حوالے سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ ویڈیو پوری دیکھیں گے۔ میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ آج کے رات کے حوالے سے کچھ عبادات کا ذکر کروں گا، کچھ دعاؤں کا ذکر کروں گا اور اپنے سلسلہ چشتیہ کی مدد سے اپنی اور آپ لوگوں کی روح کو سکون دینے والی عبادات کے بارے میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ گھر سے اچھے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ رحمت میں عشاء کی نماز باجماعت ادا کریں، مسجد جائیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد مختلف جگہ پہ، مختلف مساجد میں ختم الاختتام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ختم وغیرہ پڑھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ کچھ لوگ مل کر باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ لوگ علیحدہ سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکٹھے بھی پڑھی جا سکتی ہے باجماعت نماز اور علیحدہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، جس سے صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے۔ صلاۃ التسبیح ادا کریں، زیادہ سے زیادہ سورۃ یاسین کی تلاوت کریں، سورۃ الدخان کی تلاوت کریں، دعائے یونس کی آیات کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا کثرت سے ذکر کریں، استغفار کا کثرت سے ذکر کریں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو،
الحی القیوم و اتوب الیہ، کثرت سے اس کا ذکر کریں، درود پاک کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ 8 نوافل قیام اللیل کی نیت سے ادا کریں۔ حلقہ ذکر میں لا الہ الا ہو کا ورد کریں، اللہ ہو کا ورد کریں۔ اپنے پیارے نبی محترم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کا میلاد منائیں۔ ہر رکعت 2 رکعت نماز نفل اور صلاۃ التسبیح کے بعد یہ دعا پڑھیں، اور ہو سکے تو علیحدہ سے ایک تسبیح بھی کر لیں۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کا کثرت سے ذکر کریں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ تسبیح کرتے ہیں تو تسبیح کے دانوں کی گنتی ہوتی ہے کہ آپ 100 دفعہ پڑھیں، 200 دفعہ پڑھیں۔ ہر مسلمان، میری آبزرویشن یہ ہے کہ ہر مسلمان صرف وقت کے لحاظ سے پڑھے، نہ کہ گن کے پڑھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں گن کے عطا نہیں کی ہوئیں۔ اگر ہم اس کا فضل دیکھیں، اس کی عظمت شان سبحان اللہ دیکھیں، تو کیا ہی بڑی بات ہے کہ اس نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے اور کبھی گنا تک نہیں۔ تو پھر ہم بھی اللہ کے حبیب کے امتی ہونے کے ناطے، اللہ کے مومن بندے ہونے کے ناطے ہم بھی کوشش کریں کہ اگر ایک تسبیح پڑھنی ہے تو ٹائم مختص کر لیں، گن کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ گن کے پڑھ کے آپ ذہنی طور پہ تو مطمئن ہو جاتے ہیں، لیکن روحانی طور پر پاکیزگی نہیں آتی۔ یہ میرا اپنا تجربہ بھی ہے اور میری آبزرویشن بھی ہے۔ لہٰذا اگر ایک تسبیح پڑھنی ہے تو آپ کوشش کریں 5 منٹ دیں، 10 منٹ دیں، زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ کثرت سے پڑھیں، پھر مزہ آئے گا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیسے آپ کی دعائیں قبول نہیں کرتے۔ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں۔ یہ آج کی رات کے لیے کچھ عبادات ہیں جن کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ ایک اور سورت ہے سورت توبہ۔ آج کی رات اس سورت کا کثرت سے ذکر کریں، اس کی 2-3 آیات جو کہ میں خود بھی پڑھتا ہوں وہ بھی پڑھنے کی کوشش کریں، جیسے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ ان آیات کا کثرت سے ذکر کریں، آپ کو انشاءاللہ تعالی روحانی سکون بھی ملے گا، دلی سکون بھی ملے گا، اور جب یہ عبادات کر کے فارغ ہو جائیں تو اللہ کے حضور سر اپنا سجدے میں رکھیں اور کثرت سے جو ہے وہ دعا کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے خصوصی دعا کریں۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت صحت تندرستی ہے، اللہ سے تندرستی مانگیں، صحت مانگیں۔ باقی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے مقدر میں نصیب میں لکھی ہیں وہ آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے صحت تندرستی مانگیں، زیادہ سے زیادہ گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں، تندرستی مانگیں، اللہ سے اس کی نعمتوں کا شکر بجا لائیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی، اپنی کمی کوتاہی کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اخلاق مانگیں، اللہ تعالیٰ سے غصے سے دور رہنے کی توفیق مانگیں، اللہ تعالیٰ سے غیبت سے دور رہنے کی توفیق مانگیں، اللہ تعالیٰ سے
तमाम मुसलमान मर्द मोमन औरतों के लिए दुआएं मांगें। अल्लाह ताला से उसकी अज़मत, उसकी शान और उसके प्यारे हबीब की मोहब्बत के लिहाज से दुआ मांगने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपकी दुआ को रद्द नहीं करेगा। ज़हन में ये रखें कि मैं अल्लाह की तरफ ख़ुद नहीं लौटा, बल्कि अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक दी है, मुझे उसने बुलाया है कि ऐ बंदे तू आ, मैं तुझे सुनने के लिए, तेरी आवाज़, तेरी परेशानियाँ, तेरियाँ कमियाँ कोताहियाँ सब कुछ सुनने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ, और मैं तेरी परेशानियाँ भी दूर करूँगा, तेरी कमी कोताही की माफ़ी भी तुझे दूँगा। अल्लाह ताला इस इंतज़ार में बैठे हैं। अगर आप ये ज़हन में रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको इबादत में भी सुकून मिलेगा, और अल्लाह ताला आपकी सारी जायज़ ख्वाहिशात भी पूरी फरमाएगा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, और हो सके तो अपने इस गुनाहगार भाई को भी अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जज़ाकल्लाहु खैर।